پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی ارشاد فرمایا کہ نبی جو ہے اس کی اہمیت یعنی اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس قدر زائد ہے نبوت کی اہمیت کہ اگر کوئی شخص نبی کو مانے بغیر اللہ کو مان بھی لے تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ کوئی کہے میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، باقی سب کو مانتا ہوں، یا کسی نبی کو نہیں مانتا ہوں، کوئی کہے معاذ اللہ اور اللہ کو میں مانتا ہوں، بتائیے اس کا یہ ماننا معتبر ہوگا؟ اس کا مطلب نبوت کی اس قدر اہمیت ہے کہ نبی کو مانے بغیر اللہ تعالیٰ کو ماننا بھی معتبر نہیں ہے، کہ جب نبی مبعوث کر دیا گیا اور تمہارے درمیان موجود ہے اور اس کی ہدایت حاصل ہو چکی ہے تو اس ہی کے ذریعے سے تمہیں اللہ سے اپنے ربط اور تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا۔ پھر اس قدر اہمیت ہے کہ ان کا ادب اتنا زیادہ ہے کہ ان کی شان میں ادنا سی بے ادبی انسان کی ساری زندگی کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ سورہ حجرات پڑھ کر دیکھیں، اس کے ابتدائی حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھو، اور اگر کسی نے آواز بلند کی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس کا مطلب بہت زیادہ ان کا ادب اور احترام ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور ان کی اطاعت کرنا یعنی نبی کریم کی اطاعت کرنا اللہ ہی کی اطاعت کرنا ہے، ان کا حکم ماننا اللہ ہی کا حکم ماننا ہے۔ تو اس درجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتیں اور رفعتیں عطا فرمائی ہیں، تو لہٰذا اس بارگاہ کا بہت زیادہ ادب ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے جیسے عیسائی وغیرہ ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کمالات دیکھے تو اس کی بنیاد پر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی کہہ دیا، تو یہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہیں اور مخلوق میں سب سے بلند تر ہیں، سید الخلق ہیں، اور اللہ سے تعلق کیا ہے؟ وہ حبیب الحق ہے، سید الخلق و حبیب الحق، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو مخلوق کی تعریف کے اعتبار سے نبی کریم سب سے بلند تر ہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، تو بزرگوں نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہ کہو، خدا کا بیٹا نہ کہو، اس کے علاوہ نبی کریم کی تعریف میں جو چاہو کہہ دو، کیونکہ وہ نیچے ہی رہے گا، کیونکہ نبی کو تم پہچان نہیں سکتے۔ حضور نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا۔ تو جب حقیقت کو جان ہی نہیں سکا، اور صدیق اکبر جو اس قدر قریب ہیں اور امت کے سب سے افضل ترین فرد ہیں، جب وہ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے تو تعریف تو وہ کرے گا جو جانتا ہوگا، جو جان ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، یا رسول اللہ آپ کے اوصاف اتنے ہیں کہ وہ لمیٹڈ نہیں ہیں، ہم انسانی حیثیت کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو آخر میں فرمایا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے، سید الخلق و حبیب الحق، یہ یاد کر لو، سید الخلق و حبیب الحق، مخلوق کے سردار اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔